مقدس لوکا کی انجیل 17واں باب۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، مگر اس پر افسوس ہے جس کے سبب سے لگے۔ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ خراش کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا، بنسبت اس کے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 بار تیرا گناہ کرے اور 7 بار تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ اور رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو تمہاری مانتا۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر، جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا، تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم کو جاتا تھا تو سامریہ اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو 10 مبروس آدمی اسے ملے۔ وہ کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ، اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے خطاب کر کے کہا کہ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آتی، اور نہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ جب تم آرزو کرو گے کہ ابن انسان کے دنوں میں سے ایک کو دیکھو اور نہ دیکھو گے، اور تم سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہاں ہے، دیکھو یہاں ہے، تم مت جاؤ اور پیچھے مت پھرو، کیونکہ جیسے بجلی چمک کر آسمان کے افق سے لے کر افق تک دکھائی دیتی ہے، ویسا ہی ابن انسان اپنے دن میں ہوگا۔ لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس پشت سے رد کیا جائے، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن انسان کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے، بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا، یا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور مکان بناتے تھے، مگر جس دن لوط سدوم سے نکلا تو آگ اور گندھک آسمان سے برسی اور سب کو ہلاک کر دیا۔ ابن انسان کے ظہور کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔
اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اس کے لینے کے لیے نیچے نہ آئے، اور جو کھیت میں ہو اسی طرح پیچھے نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھو دے گا، اور جو اسے کھوئے وہ اسے بچائے رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو ایک چارپائی پر پڑے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور دو اکٹھی چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، کہاں؟ اس نے ان سے کہا، جہاں کہیں مردار ہوگا وہاں گدھ بھی جمع ہو جائیں گے۔